مولانا صدیق حسن خان بھوپالی ہے، بڑا نام، 230 کے قریب عربی، فارسی اور اردو میں کتابیں لکھی ہیں، اور بعض کتابیں وہ ہیں کہ جو کئی جلدوں میں ہیں۔ ان کے والد کا نام سید اولاد حسن تھا۔ اصل جو وطن ہے ان کا وہ قنوج ہے۔ نواب صاحب نے ریاست کے طول و عرض میں مدرسے قائم کیے، یتیم خانے بنوائے، مسجدیں تعمیر کرائی، ملی علماء و طلباء میں حفظ حدیث کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کی غرض سے یہ بہت بڑا اقدام کیا گیا کہ جو شخص صحیح بخاری حفظ کرے گا اسے 1000 روپے انعام دیا جائے گا۔ آج کی کڑی میں ہندوستان کی ایک بڑی علمی شخصیت کا تعارف ہمارے سامنے ہوگا۔ مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں یہ نہیں ہوتے، لیکن ان کی خدمات کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وسیع کرنے کے مواقع خاص طور پر عطا فرمائے۔ یہ کون ہے؟ تو یہ مولانا صدیق حسن خان بھوپالی ہے، بڑا نام ہے، 230 کے قریب عربی، فارسی اور اردو میں کتابیں لکھی ہیں، اور بعض کتابیں وہ ہیں کہ جو کئی جلدوں میں ہیں۔ عرب دنیا میں معروف نام ہے، اور بعض علماء کا ذکر آپ کے سامنے ہوا تو کہ عرب علماء حوالہ دیتے اور کہتے کہ فلان نے کہا، تو جس طرح علامہ مبارک پوری کا نام آتا ہے، علامہ عظیم آبادی کا نام آتا ہے، اسی طرح نواب صدیق حسن خان کا بھی نام آتا حوالے کے طور پر کہ بھوپالی نے لکھا، قال بھوپالی۔ تو یہ بڑا نام ہے۔ کون ہے یہ؟ تو یہ خان تو ہے، ریاست کی بنیاد پر لگ گیا، اصل سادات میں سے ہیں، اور 33 واسطوں سے سلسلے نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام سید اولاد حسن تھا۔ اصل جو وطن ہے ان کا وہ قنوج ہے۔ قنوج یو پی کا مشہور شہر ہے، اور عطر کے کاروبار کے لیے عالمی طور پر مشہور ہے۔ تو قنوجی میں نواب صدیق حسن خان کی پیدائش 1832 عیسوی میں ہوئی ہے، 1832 عیسوی میں۔ والد بھی بڑے عالم تھے، اور ان کی بھی کئی کتابیں، اور شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبد القادر دہلوی، یہ جو 3 بھائی ہیں نا، ان کے شاگردوں میں سے تھے والد۔ لیکن اپنے والد سے استفادے کا موقع نواب صدیق حسن خان کو نہیں ملا۔ کم عمری میں 43 سال کی عمر میں صرف سید اولاد حسن کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت نواب صدیق کی عمر صرف 5 سال تھی۔ تو نانیہال قریب کا علاقہ ہے، اور نانا بڑے لوگوں میں سے تھے، تو وہاں پرورش ہوئی، لیکن بہرحال یتیمی کی جو تکلیفیں ہیں نا وہ تو گوارہ کرنی پڑی، تکالیف تھی۔ مولانا اسحاق بٹی لکھتے ہیں کہ گھر میں صرف باپ دادا کی کچھ کتابیں تھی کہ جن کے کو دیکھ کر دل میں سیکھنے اور پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ والد کے ایک عقیدت مند تھے سید احمد علی، وہ اپنے ساتھ فرخ آباد ایک شہر ہے وہاں لے گئے، اور وہاں علم حاصل کیا۔ پھر
قریب کے اور دوسرے مقامات سے بھی علم حاصل کیا، اور پھر دہلی تشریف لے گئے. یا مفتی صدر الدین آزردہ بڑے عالم ہیں حنفیوں کے، ان سے علم حاصل کیا. اور پھر عرب علماء میں شیخ زین العابدین بن محمد محسن انصاری، حسین عرب یمنی، اور پھر علامہ شوکانی کے ایک شاگرد ہیں شیخ عبد الحق محدث بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ. تو ان سے استفادہ کیا، اور فارغ ہونے کے بعد ملازمت میں لگ گئے. پہلے تو اپنے شہر آئے، لیکن پریشانی تھی تو درخواست دی بھوپال کی حکومت کو وہاں نوکری کے لیے، تو نوکری وہاں مل گئی ہے. اب یہ جو بھوپال کی حکومت ہے نا، یہ کون سی حکومت ہے، تو اس کو تھوڑا سا جان لیں گے تاکہ بات سمجھنے میں آگے آسانی ہوگی. عالمگیر اورنگزیب کے زمانے میں ایک صاحب جس کا نام دوست محمد خان تھا، وہ افغانستان سے ہندوستان آئے اور عالمگیر کے فوج میں بھرتی ہو گئے. تو کچھ مدت تک یہاں فوج میں رہے، پھر علیحدگی اختیار کر لی اور مالوا کی طرف چلے گئے. وہاں ایک ہندو رانی تھی، اس کی کسی سے لڑائی ہوئی تو ساتھ دیا اور نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ان کی وجہ سے. تو اس وجہ سے بھوجیال جو اب بھوپال ہے، وہ پورا علاقہ اس نے دوست محمد خان کو دے دیا. تو یہاں ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آئی. اب یہ جو دوست محمد خان ہے جس کے ذریعے سے یہ ریاست وجود میں آ رہی ہے، اس میں دوست محمد خان سے لے کر آخر تک کل 7 مرد حکمران ہوئے، یکے بعد دیگرے. اب ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتے. تو 7 میں سے آخری حکمراں کا نام تھا نظر محمد خان. نظر محمد خان یہ بہت کم عمری میں 28 سال کی عمر میں غلطی سے وفات پا گیا. پستول کی گولی غلطی سے لگ گئی اور انتقال ہو گیا. اب کوئی خلف نہیں ہے، یعنی بیٹا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی کم عمر بیٹی ہے جس کی عمر صرف 1 سال 3 مہینے ہے. تو اب وہ تو اس لائق نہیں ہے. تو بیوی جو تھی اس کو اختیارات دیے گئے انگریزی حکومت کی طرف سے کہ تم چلاؤ. تو بیوی کا نام سکندر بیگم تھا. آگے چل کر اس بیٹی جو چھوٹی تھی نا، تو اس نے حکومت حاصل کی. اس کا نام شاہ جہاں بیگم تھا. شاہ جہاں بیوہ ہو گئی، اور بیوہ ہوئی تو اس زمانے میں نواب صدیق حسن خان بھوپال میں ایک خاص عہدے پر فائز سے. عہدہ کیا تھا؟ مدار المہام کا تھا. اب یہ یعنی وزیر اعلیٰ کے قریب کا عہدہ ہے. یہ صلاحیتیں معلوم تھی، تو اس لیے عقد ثانی نواب صدیق حسن خان سے شاہ جہاں بیگم نے کر لیا، اور اس طرح سے حکومت کے آدمی ہو گئے. اس سے پہلے کی کہانی نواب صدیق حسن خان کے حوالے سے یہ تھی کہ یہاں آئے تھے اور ان کو کام جو سونپا گیا تھا کہ وہ بھوپال کی تاریخ لکھیں گے. تو اس کام کو 1 سال تقریباً کیا انہوں نے، اور پھر وطن واپس چلے گئے. بیچ میں ایک مرتبہ پھر طلبی ہوئی، جا رہے تھے، تاخیر ہو گئی تو نوکری منسوخ ہو گئی. ایک اور ریاست تھی ٹونگ کی ریاست، وہاں کچھ دن تک رہے لیکن دن نہیں لگا. واپس آ گئے چھٹی پہ، تو پھر ادھر سے طلبی ہوئی. اور جب طلبی ہوئی ہے تو وہاں کا جو مدار المہام اس وقت تھے ایک جمال الدین دہلوی، ان کی بیٹی سے عقد ہوا. اور یہی سلسلہ تھا کہ جب یہ معاملہ پیش آیا ہے. کون سا معاملہ؟ یعنی والیہ ریاست شاہ جہاں بیگم سے نکاح کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. اور جب یہ راستہ کھلا ہے تو پھر دین کے کام کے بہت سارے راستے کھل گئے. کیا ہے؟ تو اب وہ مختصر عبارت میں بہت ساری باتیں سمیٹ دیے مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے. وہ پڑھ کر سناتا ہوں میں. کہتے کہ نواب صاحب نے ریاست کے طول و عرض میں ہر طرف مدرسے قائم کیے، یتیم خانے بنوائے، مسجدیں تعمیر کرائی، لائبریریوں کے قیام کا سلسلہ شروع کیا. سرکاری طور پر ریاست کے مختلف مقامات میں جاروب کشوں کا تقرر کیا گیا. مسجد میں باقاعدہ مؤذن، امام اور خطیب مقرر کیے گئے، اور سرکاری خزانے سے ان کو ماہانہ تنخواہیں ملی. اور بھی بہت سارے اصلاحات کے کام کیے. لیکن ایک قابل ذکر کام کیا ہے
وہ یہ کہ علماء و طلباء میں حفظ حدیث کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کی غرض سے یہ بہت بڑا اقدام کیا گیا کہ جو شخص صحیح بخاری حفظ کرے گا، کیا ہے، جو شخص صحیح بخاری حفظ کرے گا اسے 1000 روپے انعام دیا جائے گا۔ تو اب صحیح بخاری حفظ کرنا اور 1000 روپے انعام دینے کی بات اب آج کی جائے نا تو کون خاص ڈالے گا، لیکن یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے نا۔ مولانا اسحاق بھٹی لکھتے ہیں کہ 1000 اس وقت 1 لاکھ سے بھی بڑھ کر ہی ہونا تھا، تو یہ تو اور پہلے کی بات ہوگی، اب تو اور زیادہ اس کی قیمت ہوگی۔ تو یہ صحیح بخاری جو یاد کرے 1000 کا انعام، اور جو بلوغ المرام یاد کرے اس کو 500 روپے کا انعام۔ ایک طالب علم عبدالتواب غزنوی علی گڑھی نے صحیح بخاری کے حفظ کا سلسلہ شروع کیا، یاد کرنا شروع کیا، تو نواب صاحب نے 30 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا کہ ٹھیک ہے یاد کرو۔ اور یہ عبدالتواب ملتانی علی گڑھی بہت بڑے عالم اپنے وقت کے گزرے اور انہوں نے صحیح بخاری یاد کی۔ تو اب یہ جو صحیح بخاری یاد کرنے کرانے کا ماحول ہے ہندوستان کے ماحول میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بات آ چکی ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا کس لیے ہوتا تھا؟ تبرک کے لیے ہوتا تھا، ہے نا۔ استفادے کی غرض سے پڑھنے پڑھانے کا معاملہ خاص لوگوں کے ساتھ محدود تھا، عام لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، یہ بات گزری ہے ہمارے سامنے، ہے نا۔ تو کیوں ترجمہ کر دیا گیا؟ تو ترجمہ کرنا ایک جرم تھا کہ جس جرم کی سزا قتل کی صورت میں ایک بڑے وقت کے علامہ کو دی جانے والی تھی، قتل کی شکل میں۔ تو یہ معاملہ تھا۔ حدیث کا معاملہ تو اور غربت کا رہے گا نا۔ تو صحیح بخاری بھی کبھی کبھی مصیبت کے اوقات میں پڑھ لی جاتی تھی۔ ترکوں کے یہاں بھی اسی قسم کا معاملہ تھا۔ صرف ایک کتاب تھی مشکات کی طرز کی، مشارق الانوار، وہاں تک پڑھائی ہوتی تھی، حدیث کا دائرہ اسی حد تک تھا۔ کچھ پہلے سے سلسلہ شروع ہوا اور شاہ ولی اللہ نے آگے اس کو بڑھایا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ایک اور ہیں حنفی بزرگ، انہوں نے تھوڑی کوشش کی ہے تو آگے بڑھا ان کے معاملے۔ اب یہ جو ماحول پیدا کیا جا رہا نا، تو یہ کوئی معمولی ماحول نہیں ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ یہ حدیث کا ماحول پیدا کرنے کا معاملہ۔ تو اس سلسلے میں اولیات میں نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ ہے کہ حفظ حدیث کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں میں حدیث کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انعامات کا سلسلہ شروع کیا۔ اور اسی قبیل کا ایک کارنامہ ان کا کیا ہے؟ تو انہوں نے تفسیر ابن کثیر، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری، اور علامہ شوکانی کی ایک کتاب ہے نیل الاوطار۔ نیل الاوطار، تو نیل الاوطار یہ فقہ کی کتاب ہے مشہور۔ تو ان تینوں کتابوں کے نسخے انہوں نے عرب سے منگوائے اور اپنے خرچ پر ان تینوں کتابوں کو چھاپا۔ اب یہ ایک جلد کی اور چند صفحات کی کتابیں نہیں ہیں، کئی جلدوں کی ہے نا۔ فتح الباری کئی جلدوں میں ہے، ابن کثیر بھی 5-6 جلدوں میں تو چھپتی ہے کم از کم، اور نیل الاوطار تو اور کئی جلدوں میں چھپتی ہے۔ تو اب سوچیں کہ اس وقت جبکہ وسائل اتنے نہیں بڑے تھے اور پریس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس زمانے میں نواب صدیق حسن خان نے ان کتابوں کو منگوا کر چھاپا، اور چھاپنے کے بعد کیا کیا؟ تو کہتے کہ اہل علم اور مختلف مدارس میں انہیں مفت تقسیم کیا۔ تو علماء کو باقاعدہ ڈاک کے ذریعے سے بھیج دیا کرتے تھے، ہے نا، تحفے کے طور پر یہ کام کیا۔ مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل یہ کتابیں بر صغیر میں تھی ہی نہیں، دستیابی نہیں تھی۔ تو ابن کثیر کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا اور فتح الباری کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ نیل الاوطار تو دور کی بات ہے، وہ تو بات کا مسئلہ ہے اور اس پر خاص ٹھپا لگا ہوا ہے۔ امام شوکانی کی کتاب ہے یہ۔ تو یہ بڑا کارنامہ کس نے انجام دیا؟ نواب صدیق حسن خان نے۔ تو یہ تو کیا انہوں نے، ساتھ میں کیا کیا؟ تو عربی میں کتابیں لکھی، فارسی میں کتابیں لکھی، اردو میں کتابیں لکھی، اور کتنی کتابیں بڑی؟ تو 230 کے قریب پہنچتی ہے، بڑی کتابیں۔ چھوٹے چھوٹے جو رسائل چند صفحات میں وہ کتنے ہوں گے ان کو شمار
نہیں کیا علماء نے. بڑی جو کتاب ہے نا وہ 230 ہیں. اب ان میں یہاں الگ الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ 7 قرآن مجید کے متعلق ہیں تفسیر وغیرہ سے متعلق، 33 حدیث شریف کے متعلق ہے، 30 عقائد کے سلسلے میں، 22 عام فقہی مسائل کے بارے میں، 11 رد تقلید کے متعلق ہے، 22 تاریخ اور سیرت کے متعلق ہے، 13 مناقب اور فضائل کے سلسلے میں، اور دوسرے علوم کے سلسلے میں 30 38 وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے کل کتنی کتابیں بنتی ہے؟ 230. تو یہ کارنامے انجام دیے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے. اب آگے نہیں بڑھیں گے، یہ بات ختم کریں گے اور اگلا ہفتہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ کچھ اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے. ابھی تو صرف ذہن کا معاملہ ہوا، اب دل کے سلسلے کی کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ بات یاد رکھنا کہ جن کی بنیاد پر ہندوستان عربوں کے یہاں فخر کر سکتا ہے ان میں سے ایک نام کس کا ہے؟ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور نواب صدیق حسن خان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یتیم ہو گئے تھے نا، بے وسائل ہو گئے تھے. تو یہ یتیم محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو کہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے نا، تو آدمی کہیں سے بھی کہیں جا سکتا ہے. اور محنت ضائع نہیں جاتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں اس کا نتیجہ اور رزلٹ سامنے آتا ہے. محنت کرے آدمی اور پھر اللہ سے اچھی امیدیں رکھے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.